بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی کے مسائل چل رہے تھے، الحمدللہ بہت سارے مسائل گزر چکے، تھوڑے بہت جو مسائل باقی رہ گئے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کو ہم نے قربانی کے لیے متعین کر لیا ہے اور وہ دودھ دیتا ہے، جیسے گائے ہیں، بکری ہیں، اونٹنی ہیں، بھینس ہیں، یہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، تو اگر جس جانور کو ہم نے متعین کر لیا ہے اور وہ دودھ دے رہا ہے تو اس کے دودھ کا کیا کیا جائے، تو اس میں تفصیل کو سمجھیں ہیں۔ دیکھیں، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور ہم اسے اپنے پیسوں سے اپنے گھر کا چارہ کھلاتے ہیں، گھاس دانہ جو بھی ہم کھلاتے ہیں وہ اپنا کھلاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو دودھ ہے اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اچھا، اگر وہ جانور، جیسے یہ شہر میں ہوتا ہے نارملی کہ اپنے پیسوں سے اپنا گھاس چارہ کھلایا جاتا ہے، تو شہروں میں رہنے والوں کا تو مسئلہ نہیں، اس کو دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جانور سرکاری چراگاہ، یعنی ایسے جو قدرتی گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے اس سے وہ خود بخود باہر جا کر چر لیتا ہے، یا اس کو باہر جا کر اس کو چرا لیا جاتا ہے، مطلب وہ باہر کا گھاس دانہ کھاتا ہے، اس پر خرچ کرنا نہیں پڑتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کا جو دودھ ہوگا اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر جانور اپنے گھر کا دانہ پانی کھاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے دودھ کے استعمال کی گنجائش ہے، اور اگر وہ باہر سے چارہ کھاتا ہے جس میں انسان کا کوئی خرچ نہیں لگتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے قربانی کے جانور کے دودھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں، جو جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا اس پر سامان لادنا، اس پر خود سواری کرنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو اللہ کی عبادت کے لیے، ایک عبادت کے لیے اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے، تو اب اس سے کسی طرح کی خدمت لینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ لا علمی میں یہ کر جاتا ہے۔ کیا ہے کہ دیکھیں، قربانی کے جانور میں سے قصائی کو اجرت نہیں دی جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھیں کہ بھائی مثلا میں نے کوئی ایک بھینس کاٹی یا کوئی جانور کاٹا، اب میں جو کاٹنے والا ہے وہ قصائی کو میں کہہ رہا ہوں، میرا جو جانور کاٹ رہا ہے قصائی، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم میرے لیے جانور کاٹ دو اور جانور میں سے 5 کلو گوشت میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور ہی سے قصائی کو اس کی اجرت دینا یہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ اجرت دینا ضروری ہوگا، یعنی اس کے علاوہ کی اجرت اس کے علاوہ ہوگی، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے علاوہ ہوگی، پھر اوپر سے چاہے تو قربانی کا گوشت ہدیے کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے گوشت ہی کو قصائی کی اجرت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں، قربانی کے جانور کی جو رسی ہوتی ہے اسے بھی صدقہ کر دی جائے گی، اس کو بھی استعمال نہ کرے۔ بھائی جو رسی قربانی کے جانور کے جو گلے میں باندھی جاتی ہے اسے بھی صدقہ کر دی جائے۔ ایک آخری بات دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور جو کوئی تم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کر رہا ہو، چاہے اس پر واجب ہو یا واجب نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، کہ وہ ناخن کاٹنے سے اور بال کاٹنے سے رک جائے، ناخنوں سے اور بال سے رک جائے، یعنی نہ کاٹے ان کو۔ تو یہ حکم مستحب ہے، بہتر ہے کہ بھائی ہم شروع ذی الحجہ سے لے کر جب تک ہمارا جانور قربان نہ ہو جائے ہم ان چیزوں کو ویسے ہی چھوڑے رکھیں، اپنے بدن کی صفائی نہ کریں، ویسے ہی چھوڑے رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قربانی کے جو کچھ مسائل بیان کیے گئے اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔